کرتے ہو وعدہ پورا بنو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا ہے۔ مجھے ذمہ داری کے ساتھ سب سے پہلے یہ 12 سال سے لے کر 22 سال تک کے نوجوانوں کا حساب کتاب دینا ہے۔ مجھے انصاف کے ساتھ بتاؤ، آپ کی اس بستی میں کتنے مدارسیں، کتنے مکاتبیں، کتنے اسکول سے تعلیم کے راستے آپ نے قائم کیے؟ بہت اچھی بات، مبارکباد ہو۔ لیکن مجھے ذمہ داری کے ساتھ بتانا، آپ کی قوم کے وہ نونہال، وہ چھوٹے معصوم بچے جن کی عمر 6 سال، 8 سال، 10 سال، ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں سائنس کی کتاب، ان بچوں کے ہاتھ میں کتاب اور کاپی ہونی چاہیے، قلم ہونا چاہیے۔ لیکن اے قوم کے غیور لوگوں سنو، آج سب سے زیادہ موٹر سائیکل کے پنکچر کی دکان میں اگر کسی قوم کے بچے نظر آتے تو مسلم قوم کے بچے نظر آتے۔ آج سب سے زیادہ ہوٹلوں میں برتن مانجنے والے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے نظر آتے، ہماری قوم کے معصوم بچے نظر آتے ہیں۔ ہم مجرم نہیں تو کون مجرم ہے؟ بتاؤ بتاؤ کون مجرم ہے؟ وہ ماں باپ کیا بخشے جائیں گے جو ماں باپ چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر اپنے نونہال بچوں کو جس عمر میں مدرسہ بھیجنا چاہیے، اسکول بھیجنا چاہیے، کانوینٹ بھیجنا چاہیے، اس عمر میں بچوں کو پنکچر بنانے بھیجتا، بچوں کو ہوٹل میں برتن مانجنے کے لیے بھیجتا۔ اے قوم کے ذمہ دار لوگوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، حالات نہیں بگڑیں گے تو کب کی بگڑیں گے؟ ارے اسرائیل کے بارے میں تو دنیا کہتی اسرائیل یہ کر رہا، یہودی یہ کر رہا، وہ کر رہا، عیسائی فلاں ہے، عیسائی ترقی کر رہی۔ کیوں نہیں کرے گی وہ قوم ترقی؟ جس قوم کے 8 سال کے بچے کا جواب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو یہ ہو، جب مفکر قوم ملت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک بچے کو عصر کے نماز کے بعد پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس بچے سے پوچھا، مجھے بتاؤ بیٹا، یہ وقت تو کھیلنے کودنے کا تھا، اس وقت میں تم پڑھائی کرتے ہو، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ماجرا کیا ہے؟ تو تمہیں پتا ہے وہ 8 سال کا معصوم یہودی کا بچہ کیا کہتا؟ وہ 8 سال کا معصوم بچہ یہ کہتا ہے، ہماری قوم کی آبادی مختصر، ہمارے پاپولیشن بہت کم، ہماری جن سنکھیا بہت مختصر، ہم چاہتے یہ، ہم پاپولیشن کے اعتبار سے کم تو ہیں، ہم تعداد اور گنتی میں کم تو ہیں، لیکن چاہتے یہ کہ میری قوم ڈیولپ کرے، میری قوم ترقی کرے، میری قوم کا نام پوری دنیا میں لیا جائے، دنیا میں جتنے پروڈکٹ استعمال کیے جائیں، یوز کری جائیں، سارے کے سارے پروڈکٹ نہیں تو کم سے کم 90% پروڈکٹ میرے یوز کیے جائیں۔ جب ایک یہودی 8 سال کے بچے کا یہ جواب ہوگا تو وہ قوم ترقی نہیں کرے گی، تو یہ گوشت پوست کھانے والی قوم ترقی کرے گی؟ کبھی نہیں کر سکتی یہ قوم ترقی۔ یہ قوم کیا سمجھتی ہے کہ گوشت پوست کھا لیا، شب برات کا حلوہ پکا لیا، شب برات میں 2-4 نوجوان ہلڑ بازی کرتے ہوئے، بائک اسٹینڈ کرتے ہوئے ادھر سے ادھر چرسی گیری کرتے رہے، کیا سمجھ لیا؟ قبرستان کو چراغاں کر لیا، موم بتی اور اگربتی جلا کر پورے قبرستان میں خوشبو بھر دیا۔ کچھ تو اتنے آوارہ قسم کے لوگ ہیں، آپ کے یہاں ہو نہ ہو، لیکن ہمارے کشن گنج پورنیہ کے حلقے میں اتنے بدتمیز اور اتنے بدعقیدہ لوگ بھی ہیں جن کا اتنا گندا عقیدہ کہ جس دن شب برات کی 15ویں رات ہوتی، اس رات کو مرحوم کی روحیں اس کے گھروں کو آتی ہیں، اس لیے شب برات کی 15ویں شب وہ لوگ کیا کرتے؟ اپنے گھر بار کو صاف کرتے ہیں، ہر طرف سے صاف کرتے ہیں، اور ایک عقیدہ اور ایک گندا عقیدہ ان کا یہ بھی ہے کہ 15ویں شب کی رات مرحوم کی روحیں بھی آتی اور اس دن ان کی روحوں کو وہ خوراک بھی ملتی جو دنیا میں انہیں ملا کرتی۔ یعنی کہ اگر کسی مرحوم کی خوراک بھوکا ہو، کوئی مرحوم اگر بھکا کھاتا ہو، کوئی مرحوم اگر ساگ پسند کرتا، گوشت پسند کرتا، وہ سارے آئٹم
گھر والے تیار کر کے دروازے پہ رکھے ہوتے ہیں. بتاؤ یہ قوم میں جہالت نہیں تو کیا ہے؟ یہ قوم بدعقیدہ قوم نہیں تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ ذمہ داری کے ساتھ. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہ آستھا ہے، ہندو بھائیوں کے یہاں دیپاولی کا ایک تہوار آتا جس میں وہ لوگ دیا جلاتے ہیں. یہ ان کا تہوار ہے، یہ ان کا آستھا ہے، یہ ان کا آستھا، ان کو مبارک. میں ان کو غلط بھی نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں تمہاری شریعت کون ہے؟ تمہاری شریعت کے مالک، تمہاری شریعت کس کی طرف سے آئی؟ کون ہے جو محمد رسول اللہ کے علاوہ جو شریعت لے کر آیا ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، ایسی چیزیں جو چیزیں میں نے نہیں کری، میرے صحابہ نے نہیں کری، اگر دین میں ایسی چیزیں ملاؤ گے یہ بدعت ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے یہ شرک ہے، شرک ہے. اب بتاؤ مجھے ذمہ داری کے ساتھ، جو لوگ شب برات میں یہ کہتے ہیں کہ مرحوم کی روح آتی اور مرحوم کی روح کو وہ ساری غذا ملتی جو غذا دنیا میں وہ کھاتے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. القصہ مختصر، میں آپ کو سرسری طور پہ یہ کہتا ہوں یقیناً یہ رات عبادت کی رات ہے. اس رات میں عبادت کری جائے، اس رات میں جاگ کر اللہ سے فریاد کری جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑگڑایا جائے. روایت ضعیف ہے اس سے مطلب نہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب کی رات اتنی مبارک رات، اتنی محترم رات کہ اس رات میں بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر بھی اگر کوئی بندہ گناہ کیے رکھتا ہے، اگر وہ پکی سچی توبہ کرتا، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا اور اسے معاف فرما دیتا. لیکن دو لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی. دو لوگ کان کھول کے سنے، وہ کون دو لوگ ہیں؟ پہلا وہ جس نے ماں باپ کو پریشان کیا ہو، ماں باپ کا دل دکھایا ہو، شادی کے بعد بیوی کا غلام بنا ہو، ماں کو دھکے مار کے نکالا ہو، باپ کو ذلیل کیا ہو، بیوی کے لیے سموسے کا پیسہ ہو، ماں کے لیے ایک دانہ کا پیسہ نہ ہو. ایسے لوگ ایسی راتوں میں بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اس لیے ماں باپ کے نافرمان اولادوں سنو، تیری ماں اگر زندہ ہے، تیرے باپ اگر زندہ ہیں، جیتے جی پہلے انہیں راضی کرو. اگر وہ راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں. رضا ربی ورضا الوالد فی سخط. آگے کہا گیا ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضا ہے. ماں راضی رب راضی، ماں ناراض رب ناراض. باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، باپ ناراض اللہ ناراض. اس لیے اے ماں باپ کے دلوں کو چھلنی کرنے والے نوجوانوں، نشے میں اپنے آپ کو گم کرنے والے نوجوانوں، جوا اور سٹہ بازی کا بازار کرنے والے نوجوانوں، میں کہتا ہوں آج ہے وقت، پکی سچی توبہ کرو، ماں کے قدموں میں گر جاؤ. ایک حدیث کا مفہوم تو یہاں تک صبح و شام اگر ماں کے چہرے کو کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھتا اسے ایک حج کے برابر ثواب ملتا. لیکن میری قوم کے نوجوانوں کو اس بات کی طرف فکر نہیں ہے. وہ تو رات کے 2 بجے تک لڑکی کی تلاوت کرتا ہے، وہ تو رات کے 1 بجے تک واٹس ایپ پہ ویڈیو کال غیر محرم سے کرتا. ماں اگر کہتی بھی تو ماں کو دھتکارتا ہے. اے نوجوانوں سنو، خدا نخواستہ تم جس لڑکی سے، جس چھوکری سے بتیا رہے ہو، اگر بتیاتے تجھے موت آ گئی، کلمہ تو بہت دور کی بات. حدیث کا جملہ ہے گانا سنتے ہوئے، اسی طرح غیر محرم کی آواز سنتے ہوئے اگر کسی کی موت آ گئی، اس کا چہرہ بندر اور کتا اور خنزیر سور سے بھی بدتر ہو جائے گا. اس لیے ذمہ داری کے ساتھ اٹھو، پکی سچی توبہ کرو، رب کو راضی کرو. حالات اچھے نہیں ہیں، حالات کے تیور یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں جاگ جانا چاہیے. ابھی بھی وقت میرے پاس ہے. آپ کو دنیا والوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ دنیا والوں ہم مسلمان ہیں، میرا عقیدہ میرا ایمان قرآن پر ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے یہ دھرتی ہے. ہم نہیں، یہ دنیا نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک اس دنیا میں ایک بھی اللہ
اللہ کہنے والا اس دنیا میں رہے گا، اللہ اس دھرتی کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ سمجھو کہ یہ دنیا ہم سے ہے، یہ دنیا ہم سے ہے، ہم نہیں یہ دنیا نہیں۔ ہم جب تک ہیں یہ دنیا بچی ہے، ہم نہیں یہ دنیا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھی تم پڑھو غزہ کی تاریخ، غزہ کے پٹی میں رہنے والے ان چھوٹے بچوں کی تاریخ، ان معصوم عورتوں کی تاریخ، ان بہادر، ان شیر دل اور ان مجاہدوں کی تاریخ پڑھ کے تو دیکھو۔ بتاؤ امریکہ کا وہ شہر لاس اینجلس کس نے دیکھا؟ وہ ویڈیو کس نے دیکھی؟ امریکہ کا وہ شہر لاس اینجلس، پوچھنا عارف خان سے، لاس اینجلس امریکہ کا وہ شہر تھا جس شہر میں بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس، میڈیا ہاؤس، اسی طرح بڑے بڑے ارب پتی، کھرب پتی، پتہ نہیں کون سے پتی ہیں، وہ سارے لوگ رہتے تھے۔ لیکن اسی لاس اینجلس سے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ان قریب ہے کہ ہم فلسطین کو نقشہ سے مٹا دیں گے، ان قریب ہے کہ غزہ کی پٹی کو ہم برباد کر دیں گے۔ کہاں گیا لاس اینجلس؟ بتاؤ، اور کہاں گئے لاس اینجلس سے بیان دینے والوں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیسے اللہ کی پکڑ ہوئی ہے بتاؤ؟ لاس اینجلس جل کے ختم، وہ لوگ جو کل تک غزہ کو مٹانے کی بات کرتے تھے، آج غزہ نے یہودیوں کو جھکانے پر مجبور کیا اور سیز فائر کی ڈرنک بھی کر دی۔ سیز فائر کے انڈر میں اگر یہودی اگر چاہتا کہ میرا ایک قیدی رہا ہو جائے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسی طرح سے فلسطینیوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ کری جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے کرم و بھائیوں، القصہ مختصر یہ کہ ان کے ایمان ایسے تھے، وہ ایمانی اعتبار سے اتنے مضبوط تھے، جبکہ ان کے پاس اسلحے نہیں، ان کے پاس ٹینک نہیں، ٹیکنالوجی نہیں۔ ایک طرف یہودی ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی کا بھرمار ہے، جس کے پاس گیس، جس کے پاس ہائی فائر، جس کے پاس طرح طرح کے اسلحے، لیکن باوجود اس کے ایک طرف اگر سینہ سپر ہو کر کھڑا ہے ہمارے فلسطینی بھائی، ہماری فلسطینی بہنیں، تو وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان کے طاقت کے سامنے دنیا کی باطل طاقتیں ویسے ہی جھک جایا کرتی ہیں۔ مسلمانوں، تم بھلا دی اپنی تاریخ، تم بھلا دی اپنی تاریخ۔ غزوہ بدر کی تاریخ یاد تو کرو، ایک طرف 313، ایک طرف ہزاروں کا مجمع، لیکن 313 نے ہزاروں کے مجمع کو چیرتے پھاڑتے ہوئے کیسے للکارا تھا اور میدان کیسے فتح کیا تھا۔ تم تو وہی ہو، تمہارے رگوں میں انہی کا خون دوڑنا چاہیے۔ کیوں بزدل بنے بیٹھے ہو؟ کیوں بزدل بنے بیٹھے ہو؟ آؤ مسلک کی روٹی مت سیکو، آؤ ہندوستان کے آئین کی حفاظت کرتے ہوئے، ہندوستان کے ترنگے کی حفاظت کرتے ہوئے، ہندوستان کے ایکتا اور اکھنڈتا کی حفاظت کرتے ہوئے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ ہندو بھائیوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی آنا چاہیے، سکھوں کو بھی آنا چاہیے، بدھسٹوں کو بھی آنا چاہیے، جینیوں کو بھی آنا چاہیے، اور ہم سب کو جس دن ہم سب ایک ہو جائیں گے، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، تو پھر دیکھنا وہ مہابھارت کا سنکلپ جو ہمارے بڑوں نے دیکھا ان قریب پھر سے ہم انشاءاللہ مہابھارت کا سنکلپ لیں گے۔ میرے بھائیوں، میرا وقت ختم ہونے کو ہے، میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے صرف اور صرف 2-3 گزارشات اور کرے دیتا ہوں، پھر اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں اپنے نوجوانوں سے آج یہ معاہدہ لینے آیا ہوں کہ نوجوانوں، تمہیں 3 کام نہیں کرنا، 3 کام نہیں کرنا ہے۔ پہلا کام، آج کے بعد سے توبہ کرو کہ انشاءاللہ ہم نشہ نہیں کریں گے۔ بچاؤ گے اس سماج کو نشہ سے، بھانگ، افیون اور چرس تم نہیں کرو گے۔ وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ۔ دیکھو بڑا سا ہاتھ اٹھا رکھا ہے، کوئی نوجوان اٹھا، وہ بیچارہ سے بھی اپنے ایک پیر سر میں رکھے ہوا بھائی، نوجوان سے جو کرتا وہ کہیں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ نشہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، آپ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ اپنے سماج کو نشہ مکت سماج بناؤ، نشہ مکت سماج بناؤ۔ جب میرا سماج نشہ مکت ہوگا تب یہ سماج ڈیولپ کرے گا، تب یہ سماج ترقی کرے گا، تب یہ سوسائٹی ترقی کرے گی۔ اس وقت تک یہ سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس سماج میں نشہ ہوگا، اس سماج کے نوجوان لڑکے نشیڑی ہوں گے،
گجیڑی ہوں گے اس وقت تک یہ سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی ہے. لکھ لو آپ. دوسرا کام میرے نوجوانوں کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اندر ایک یونٹی بنائیں. آپ اپنے اندر ایک یونٹی بنائیں. کون غیر مقلد, کون دیوبندی, کون بریلوی, کون شیعہ, کون کیا مجھے مطلب نہیں, سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کلمے کی بنیاد پر, کعبے کی بنیاد پر, قرآن کی بنیاد پر, نبی کی بنیاد پر, ایک نبی, ایک اللہ, ایک کتاب, ایک کعبہ, ایک قبلہ. یہ جب سب ایک ہیں ہم انہیں کیوں گھر کے جھگڑے گھر میں ہوں گے, بازار میں میرے جھگڑے نہیں آنا چاہیے. آپ غیر مقلد, آپ کو مبارک, میں دیوبندی, مجھے مبارک. لیکن سنو, جب بات اسلام کی آئے, جب بات محمد رسول اللہ کی شریعت کی آئے, جب بات قرآن کی آئے, جب بات اللہ کے احکامات کی آئے, تو بھول جاؤ اس وقت کون غیر مقلد, کون دیوبندی, کون سلفی, کون بریلوی, کون معراجی, کون فلاں, کون ٹھگا. ہر کوئی بس یہ سمجھتے ہوئے میں غلام رسول ہوں, میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں, غلامی کی رسی میرے گردن پر پٹی کی طرف بندھی ہے. یاد رکھو, جس دن یہ مشن ہوگا, جس دن ہماری زندگی کا یہی آئیڈیل ہوگا, یہی نمونہ ہوگا, کسی مائی کے لال میں دم نہیں کہ مسلمانوں کو کوئی بال بھی بقا کر سکتا ہے. تو اپنے اندر یونٹی پیدا کریں گے انشاءاللہ. اور اس یونٹی سے ایک فائدہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے, سماج میں جہاں بھی میری بیٹیاں غریب ہوں اور جہیز کی لعنت نے بیٹیوں کی شادیوں پہ ایک روڑے اٹکائے ہوا ہے, ہماری نوجوان نسلوں کی یونٹی اور یہ ٹیم یہ کام کرے کہ غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے انتظام کرے. کرو گے انشاءاللہ. ہماری مسجد عالی شان ہو گئی, ہمارا مدرسہ عالی شان ہو گیا, ہمارے مراکز عالی شان ہو گئے, مدرسوں میں مسجدوں میں ٹائلز اے سی لگ گئی, اسی طرح قالین بھی بچھا دی. لیکن سنو, قالین بچھانے سے پہلے, مسجد میں ٹائلز اور ماربل لگانے سے پہلے جو ذمہ داری اس قوم کے لوگوں پہ تھی وہ یہ کہ مسجد کے اندر میں یعنی حدود مسجد میں اختلاف نہ کیے جائیں, دل ملائے جائیں, مسجد کے احاطے میں مشورے کیے جائیں. میرے محلے میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں, اس کی روزی روٹی کی کیسی فکر کری جائے, وہ کسی طرح بھوکا نہ سوئے, اس کی فکر ہونی چاہیے. کوئی نہیں کر رہا, ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا. لیکن مجھے بتاؤ, آپ علیہ السلام کا روزانہ کا معمول تھا, جب آپ سونے جاتے تھے آپ کا پڑوسی ایک یہودی تھا,